ہوتی ہے, جس جگہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہو وہ آدمی سلیکٹڈ ہو جاتا ہے, چوزن ہو جاتا ہے, چن لیا جاتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ اس میں عوام کے لیے زیادہ فائدہ ہے. اور قرآن مجید اگر آپ کا مطالعہ کریں, احادیث مبارک اگر آپ مطالعہ کریں تو جمہوریت کا تصور آپ کو نہیں ملے گا. اس کے برخلاف نبی کا تصور ملے گا, بادشاہ کا تصور ملے گا, خلیفہ کا تصور ملے گا, امیر کا تصور ملے گا. احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہے قسم خدا کی, جس میں امیر کی امارت چل رہی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث, کہتے ہیں ایک صحابی سے, اور دوسرے صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میرے سے پہلے جتنے بنو اسرائیل لوگ گزرے ہیں ان میں زیادہ تر انبیاء ان پر حکومت کرتے تھے, انبیاء ان کے سردار تھے, مگر میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے بعد آپ سب زندہ ہیں, پہلے سے پیشن کو ہی دے رہے ہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہاں البتہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث, کون ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے, وہ بھی اکثر مطلب کثرت سے خلیفہ ہوں گے, 1 2 3 4 گن کے ختم نہیں, کثرت سے خلیفہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تھی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ خلیفہ کی کوئی خاص مدت نہیں ہے. 1 سال حکومت کرے گا کہ 2 سال حکومت کرے گا کہ 20 سال حکومت کرے گا. اصل یہ ہے اس امت پر کسی نہ کسی کا سایہ ہو جس کے اندر میں یہ امت رہے, تاکہ اختلاف سے بچے, دشمنوں سے بچے, جھگڑے اور فساد سے بچے. 2 نقطے آپ کے آگے آگے. تیسرا نقطہ بڑا پیارا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے, اس آیت سے معلوم ہوتا ہے نبی کے ہوتے ہوئے, بڑا پیارا نقطہ ہے صاحب. بہت سارے لوگ ایسے نقطوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی تو کہتے ہیں وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس میں نبی کی شان میں گستاخی ہے. نبی کی شان میں حدیثوں کو سمجھنے کی سمجھ لوگوں میں آئی کہاں سے, مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا. حدیث کو سمجھتے ہیں وہاں پر نبی کی شان میں گستاخی ہے, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ارے یہ اصول ہے حدیث کو سمجھنے کا, یہ اصول ہے. اگر کوئی انگریزی گرامر کے کسی جملے کو کہے کہ اس میں یہ لفظ یہاں آنا چاہیے تھا, میں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ غلط ہے, بولیں گے بھائی آپ کو عربی گرامر آتی ہے, آپ کو انگریزی گرامر آتی ہے؟ سوال کریں گے نا, آتی ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ غلط ہے انگریزی کا؟ بولنے کے لیے آپ کو اصول جاننا ضروری ہے نا. وہ کہتے ہیں فلاں حدیث میں نبی کی شان میں گستاخی اس لیے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس آیت میں اللہ معاف کرے ظاہری نبی کی شان میں گستاخی نظر آ رہی ہے. نقطہ وہی ہے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کے مقرر کیے جانے پر نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی. یہ عقیدہ, یہ نقطہ نکلتا نہیں نکلتا اس سے. نبی کے وقت کے نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کا مقرر کیا جانا, اس کے ساتھ لوگوں کا جہاد کرنا نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. تبھی تو اللہ نے مقرر کیا. گستاخی ہوتی تو اللہ مقرر ہی نہیں کرتا تھا بادشاہ کو. معلوم ہوا کہ بادشاہ کا مقرر کیے جانے سے نبی کا کوئی کنسرٹ, کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی شان میں کوئی کمتری نہیں ہونے والی ہے. چوتھا نقطہ, بڑا پیارا نقطہ ہے کہ چاہے بادشاہ ہو, چاہے خلیفہ ہو, چاہے امیر ہو, چاہے سردار ہو, چاہے لیڈر ہو, اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری اس کی حیثیت سے نہیں ہوتی. حیثیت سے مراد کم پیسے والا ہے, دبلا پتلا ہے, طاقتور نہیں ہے, انکوالیفائڈ ہے, یا زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہے, یا زیادہ زبانیں نہیں آتی ہیں. یہ اس کی حیثیت میں بتلا رہا ہوں جیسا. یہ اچھے خاندان کا نہیں ہے. ان وجوہات کی بنیاد پر اس کی اطاعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ سوال نہیں اٹھتا ہے. اس کی اطاعت
کی جانے چاہیے چاہے اس کی حیثیت کیسی بھی ہو. اس کی اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چن لیا گیا ہے. اطاعت کرنے کی دلیل کیا ہے؟ وہ چن لیا گیا ہے. اب آپ سوچئے اگر کسی کی قسمت میں، آپ میں سے، ہم میں سے ایک عام انسان کی قسمت میں اگر یہ ہے کہ وہ کسی جگہ کا امیر مقرر کر دیا گیا، کسی جگہ کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا، کسی جگہ کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ خلیفہ بن چکا ہے، بادشاہ بن چکا ہے. اب لوگ کہیں چند لوگ رہتے ہوشیار چالاک، یہ کیسا کا بادشاہ ہو گیا، یہ کیسا کا خلیفہ ہو گیا، اس کو تو فلاں چیز میں نہیں آتی. میں کہتا ہوں وہ چن لیا گیا، اس کی قسمت میں تھا. اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اور نہ اسی جگہ تم چنے جاتے تھے. اگر تم اتنے ہوشیار ہو، اتنے چالاک ہو، اتنے کوالیفائڈ ہو، اتنے طاقتور ہو، تو اس کی جگہ پر تم چنے جاتے تھے. تم کیوں نہیں؟ اگر ایک آدمی، کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، صرف بات سمجھانے مقصد ہے، اگر ایک آدمی 30-40 سال سے کسی قوم کو لے کر چل رہا ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ ایک نمبر کا گیا گزرا ہے، 1000 بیماریں اس میں ہیں، اس کی جگہ میں ہونا چاہیے تھا، تو میں کہتا ہوں تو نے 40 سال کیوں نہیں حکومت کی وہاں پہ؟ تو کہاں تھا اس وقت؟ تیرے اندر یہ دم کیوں نہیں تھا کہ تو وہاں 30-40 سال اس امت پر، اس قوم پر تو نے حکومت کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از بیٹر دین یو. حکومت کرنے میں تجھ سے وہ بہتر تھا، اس نے کیا. اس سے صرف اتنا ہی دلیل استدلال کرنا مقصد ہے کہ جس کو چن لے اللہ تبارک تعالیٰ، دنیا اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یہ سوال ہی انشاءاللہ وہ حدیث سے لاؤں گا. لوگ کہیں گے ارے سراج صاحب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی دین کی بات کرو، اب تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ایک آدمی شرابی جواری وہ ہمارا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟